حامدا وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اس سے قبل اس چینل کے تھرو آپ مختلف موضوعات پر مختلف چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کو لائک بھی کرتے ہیں۔ اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کی اس دور میں بالخصوص اور عموماً ہر دور میں بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، وہ ہے قرآن مجید کا سمجھ کر پڑھنا۔ دور حاضر میں چونکہ بہت زیادہ ٹائم کی بے برکتی ہے یا مصروفیت کی بنا پر قرآن مجید کو ہم لوگ صحیح طرح سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل کے تھرو روزانہ کی بنیاد پر ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید کو جب تک سمجھ کر نہ پڑھا جائے گا اس وقت تک قرآن مجید کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ قرآن مجید کی تفسیر کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین، کہ یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے ہدایت پاگے، اور یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر کے گمراہ ہوگے۔ ہدایت پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو صحیح طرح سمجھ کر، سیکھ کر اور صحیح تفسیر کا مطالعہ کر کے تو پھر جا کے قرآن پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی سب سے مشکل ترین جو زبان ہے وہ عربی ہے، تو عربی زبان پر عبور بالخصوص اجمی لوگوں کو نہیں ہوتا، تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کی آیات کو انتہائی آسان سہل انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہر ایک ہمارے ناظرین میں سے جتنے بھی ہوں گے وہ ہر ایک آیت کو سمجھ کر اس کی ترجمے کو، اس کی تفسیر کو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اس چینل کو جو لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس چینل کو کے ذریعے سے قرآن مجید کی آیات کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات پر دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کو سمجھنا کیوں مشکل ہے یا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی ضرورت سمجھ لیجئے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھلایا ہوتا۔ قرآن مجید کا درس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، نہیں تو قرآن مجید کی سمجھ ایسے ہی پڑھتے جائیں گے تو نہ اس کی سمجھ آئے گی، نہ اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن مجید کو جب تک صحیح طرح نہ پڑھا جائے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک نیک کام میں وقت تو گزر جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ قرآن مجید جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے احکامات کو سمجھا جائے، پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دلائی جائے، یہ تمام تر چیزیں اسی صورت میں ممکن ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کو صحیح طرح سمجھیں گے، اس کے ترجمے پر غور کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے اپنے دل میں اتاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دے گا۔ بارگاہ رب العزت میں التجا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ ہمارے اس چینل کو جس کو پہلے بھی پسند کرتے آ رہے ہیں، اب مزید زیادہ دلچسپی کے ساتھ اس چینل کو دیکھا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ آپ کے جو 5-10 منٹ روزانہ کیونکہ یہ رائے گاہ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔